کر رہے ہیں وہ کسی اور کا اسکرپٹ ہے، ان کی ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے. دوسری جانب ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، ان کا 48 گھنٹے کا نوٹس ختم ہونے میں بھی کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مطالبات کی منظوری کروانے کے لیے ان کی آخری حد کیا ہوگی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم 1977 کے دور میں جا رہے ہیں؟ اس وقت بھی کچھ ایسے ہی مطالبات تھے، اس وقت بھی دھاندلی کی بات تھی، لیکن اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے دوبارہ الیکشن کے مطالبے کو ماننے کے باوجود الیکشن 8 سال بعد ہوئے تھے. اب اس نئی صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے، اسی پر ابھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے طلال چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان عوامی تحریک سے ہمارے ساتھ قاضی فیض صاحب موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نور عالم صاحب. بہت شکریہ آپ کا. طلال چودھری صاحب آپ سے میں شروع کرتی ہوں. یہ جو صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو اس کی توقع تھی؟ ویسے عمران خان تو کچھ دیر پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو میں تقریر کروں گا نا وہ میاں محمد نواز شریف سے برداشت نہیں ہوگی. ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے تھے فائنل میچ کھیلوں گا جی، اور میچ بغیر کھیلے ہی ہار گئے ہیں. اور پھر ان ایکسپیکٹڈ ہم سوچا کرتے تھے کہ لیبیا شام کی ایگزامپلز یہ دیتے ہیں تو شاید یہ ابھی قادری صاحب کی جانب سے دی جا رہی ہوتی. میں ان کے کہ ہم یہ وہاں انہوں نے تو پھر اب کوششیں شروع کر دی ہیں کہ اب وہ بنا دیں، اور پھر مانا ہے تقریر میں کہ آئینی طور پر، اخلاقی طور پر، عوامی طور پر میں میاں نواز شریف کو نہیں ہرا سکتا. دیکھیے یہ جو مارچ تھا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں مس پلانڈ، مس مینجڈ اور بیڈ ڈیسیجنز. اور یہ حال انہوں نے اس مارچ کا نہیں صرف کیا، یہ حال انہوں نے پہلے اپنی پارٹی کا کیا، پھر انہوں نے کے پی کے کا کیا، اور اب انہوں نے پورے پاکستان کی کرنے کی کوشش کی. چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سوچا ہے، 12 فیصلہ کیا ہے. 12 گھنٹے کہتے ہیں یعنی کہ کوئی پلان نہیں تھا. ہم کوشش کریں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ ملے، سب کے جو نمبرز جو ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں، تو ذرا ہم ان سے پوچھیں کہ مشاورت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کے باقی لیڈرز کہاں پر ہیں کہ عمران خان صاحب ون مین شو کر رہے ہیں؟ دیکھیے پارس، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنا بڑا مارچ کر لیا، لوگوں کو، پورے ملک کو آپ نے اس ناچ مارچ سے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے سوچا ہی نہیں ہوا تھا کہ کرنا کیا ہے. پلان نہیں تھا نا. آپ اندازہ لگا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے فیصلہ اب اندازہ لگا لیں. میرا خیال ہے وہ نعرے لگانے والے الوداع الوداع، نعرہ وہی رہا ہے لیکن الوداع الوداع، سیاست سے عمران خان الوداع. بہرحال جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، سیاسی ہلچل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی اس وقت جاری ہے. لیکن نور عالم صاحب یہ جو صورتحال ہے یہ آپ اسے پاکستان کے لیے، سسٹم کے لیے، جمہوریت کے لیے کتنا خطرناک سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پارس. بیسیکلی بہت افسوسناک ہے کہ ایک بندہ نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہوئے آج اس نے سول نافرمانی کی بات کی اور یوٹیلیٹی بلز نہ دیں، وہ نہ دیں، ٹیکس نہ دیں، جی ایس ٹی نہ دیں، گیس بجلی کے بل نہ دیں. اپنے ساتھ دیکھیں، میں سول نافرمانی میں میرے خیال میں مجھے الفاظ نہیں آ رہے عمران خان صاحب کے لیے. مجھے بہت اچھے ایز اے کرکٹر بہت پسند تھے پہلے، لیکن میچور نہیں ہیں پالیٹکس میں ابھی. ان کو میرے خیال میں 20-30 سال چاہیے. دوسری بات جہاں تک ان کی وہ ہے کہ میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن میں سول نافرمانی اگر بندہ کوئی کرتا ہے اور جس طریقے سے یہ حرکات کر رہے ہیں، ایک تو یہ نیشنل اسمبلی کو بھی مطلب یہ نہیں مانتے، یہ پروونشل اسمبلیز کو بھی نہیں مانتے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں مانتے. تو جب یہ صاحب نہیں مانتے تو یہ نیشنل اسمبلی میں ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی کیا کر رہے ہیں؟ ان کے وہ استعفے جیب میں لے کے رکھ لیے ہیں سب کے، اور کے پی کے ہمیں نہیں چھوڑیں گے. پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا ہے حکومت بھی، ہاں وہ نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا ہر چیز کہ ان کے دیکھیں حکومت تو ان سے یہ حال ہے کہ خیبر پختونخوا میں بارش ہوئی، 20 لوگ شہید ہوئے، 80-90 لوگ زخمی ہوئے. صاحب ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے، کیونکہ عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے تھے انہیں ہلنا نہیں ہے، اور سارے کیبنٹ کو نہیں، وہ جماعت اسلامی کا منسٹر تھا عنایت اللہ، وہ وہاں پہ گیا تھا. اور سپیکر ٹھیک ہے، لیکن سپیکر جو ہے وہ جب اوت لے لیتا ہے تو وہ پارٹی کا نہیں ہوتا. چیف وہ لوکل باڈیز کا جو منسٹر تھا وہ جماعت اسلامی کا، وہ گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے تو نہیں تھے، وہ تو یہاں پہ سارا ناچ گانا کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر اور منسٹر سارے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے تھے. خیر اینی ہاؤ اس پہ وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب ریزائن دے دیں. عمران خان صاحب
کو اگر یہ سول نافرمانی کرنی ہے, یہ اگر کسی کو کاپی کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کے نہیں ہوتا کہ آپ اٹھیں آرام سے آئیں 3 بجے اور آپ پھر لوگوں کو کچھ تھوڑے سے گانے کر لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑی تقریر کر لیں, پھر گانا شروع ہو جائے, پھر آپ رات کو 12 بجے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ گھر میں چلے جاتے ہیں, صبح پھر آتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. اگر یہ ماؤزو تھنگ کا انہوں نے دیکھیں, انہوں نے 9800 کلومیٹرز واک کی تھی, ان کے ساتھ 1 ملین کے 2 ملین لوگ تھے. یہ ذرا لوگ تو 1 ملین 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ تو لے آئے نا تاکہ سے. لیکن ہاں وہ جانے کی آپ بات کریں, ایک اور بات وہ دیکھیں, انہوں نے کہا 2 ابلے انڈے اور وہ دہی دودھ, وہ تو آج میں نے صبح جب دیکھا, کتنے لوگ اس طرح کا ناشتہ اگر کرتے ہیں آپ پاکستان میں. اگر اللہ معافی دے, دیکھیں طلال چودھری صاحب, میں دونوں, میں یہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں کی بات کروں گا. غلطیاں دیکھیں, عمران خان صاحب نے تو بالکل امیچور بات کی, لیکن ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو بھی بہت ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دیکھیں, بات کریں, یہ کمیٹیاں بنائیں. یہ ریگنگ کی بات ہے, یہ ریگنگ خالی پنجاب میں نہیں ہوئی. اور خالی اگر یہ کہتے ہیں, دیکھیں میں آپ کے پروگرامز میں پہلے بھی کہا, اور پی ٹی آئی کے آج بدقسمت یہ ہے, مجھے پی ٹی آئی کے خلاف میں بات کر رہا ہوں, دل کا وہ نہیں ہو رہا. جب وہ سامنے بیٹھے ہوتے تو میں ان کو بات کرتا. میاں صاحب کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے تھوڑے سے گردن میں وہ ہوتا ہے, وہ لائک سریا, سیاسی لوگ سریا ہی کہتے ہیں. ہاں, یہ سریا ہے ان کے, یہ سوچتے بھی نہیں, جھکتے نہیں ہیں, نہیں جھکتے ہیں لیکن تھوڑا سا جھکنے کو تیار ہے. لیکن یہ دیکھیں, ہمارے خورشید شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے ان کو کہا کہ آپ ڈائیلاگ کریں, آپ یہ کمیشن بنائیں, آپ بیٹھیں بات کریں. انہوں نے بھی ضائع کیا ٹائم, اور یہ راستے انہوں نے نہیں کھولنے تھے. اگر ہم پیپلز پارٹی والے ان کو نہیں کہتے, ہم نے ان کو ریکویسٹ ہی کی, ورنہ ان کا گجرانوالا والا حال تھا. جو انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں, دیکھیں یہ ہمیں ان کو بھی ماننا چاہیے کہ یہ غلطیاں ہوئی. لیکن عمران خان صاحب نے آج جو بات کی ہے, میرے خیال میں آئین میں آرٹیکل 6 دیکھنا چاہیے کہ وہ اس پہ دفعہ لگتا ہے, یا عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی گرفتار کرے کیونکہ ان سے اب کنٹرول نہیں ہو رہا, وہ ریزگنیشن بھی نہیں دینا چاہتے, وہ وہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت. یا ایک منٹ سے دیجیے گا, یہ طلال چودھری صاحب, یہ جو سول نافرمانی کا جنہوں نے کہا ہے, یہ حکومت کے خلاف تو نہیں ہوتی نا, یہ تو ریاست کے خلاف ہوتی ہے سول نافرمانی کا, اگر آپ اعلان کر رہے ہیں تو. میں نے اسی لیے آپ کو لیبیا, افغانستان, اپنا وہ عراق اور دوسری اگزامپل دی تھی. اور ایک اور اس میں جو نا سول نافرمانی میں, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تنخواہ لینی ہے اسمبلی سے لیکن ٹیکس نہیں دینا. آپ کہتے ہیں کہ کے پی کے کا بجٹ جو ہے, جو ان ٹیکسز سے بنتا ہے, اس کا مطلب ہے کے پی کے لوگ ایجوکیشن سے, ہیلتھ سے, امن و امان سے بچارے ان کو نہیں ملے گا. یہ صرف وزیر اور مشیر رہیں گے, یہ ٹیکس نہیں ہوگا تو ان کا بجٹ کیسے بنے گا؟ کیا ایک حکومت کا سی ایم پوری دنیا کا کوئی انقلاب بتا دیں جس میں اس کے آگے بھی پروٹوکول ہو, پیچھے بھی ہو, اور وہ اپنے ہی دارالحکومت کو فتح کرنے ہیں اور کہے میں سول نافرمانی کرتا ہوں؟ بالکل ٹھیک. ہم کوشش کر رہے ہیں, یہ نہ کہا جائے کہ یہ ون سائیڈڈ پروگرام تھا, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ٹیلی فون لائن پر ہی ملے اور اپنا موقف دے, اور جو سوالات یہاں پہ اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات دے. قاضی فیض صاحب, پھر یہ جو باتیں کی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جو آپ کھائیں گے وہ میں کھاؤں گا, جہاں آپ سوئیں گے وہاں میں سوؤں گا, جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گا, لیکن پھر پتہ نہیں وہ ناشتہ جو آج انہوں نے بنی گالا میں کیا, وہ اور وہ بنی گالا کا آرام دہ کمرہ کہاں سے آ گیا. اس بارے میں قاضی صاحب کے کمٹمنٹ کی ہم بھی تعریف کر رہے ہیں اور ہر کوئی آپ سب کے کمٹمنٹ کی تعریف کر رہا ہے. لیکن جو اعلان آج عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کا کیا ہے, کیا آپ لوگ بھی اس کو فالو کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں پارس, بات یہ ہے کہ جب میں تو اپنے انقلاب مارچ میں میڈیا کے اب آپ کو ڈیل کرنے میں بیزی تھا, میں نے تو عمران خان صاحب کی سپیچ نہیں سنی, تو مجھے بھی آپ کے یہاں سما میں جب پہنچا تو اس چیز کا علم ہوا. اس بات کا جواب تو عمران خان صاحب خود یہاں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ دیں گے. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ آئین کی جو شکیں ہیں ان کو کس حد تک وائلیٹ کر رہی ہے. جب آپ آرٹیکل 9 سے لے کر 40 کو معطل رکھیں گے, عوام کے حقوق کو سلب کریں گے اور ان کو رائٹس نہیں دیں گے, اور پھر یہ معاملات اسی طرف نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھتے ہیں. میں عمران صاحب کے موقف کی سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن اب جب اتنا ٹائٹ کر دیں گے, آئین کا آرٹیکل 16 ہے, 19 ہے, 25 ہے, 38 ڈی ہے, 35 ہے, 37 ہے, اس پر جب عمل درآمد نہیں کریں گے تو پبلک کے اندر جو ریاکشن آئے گا
اس ریئیکشن کی ذمہ داری بھی وہ اس حکومت پر ہوتی ہے جو وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کو اسمبل ہونے کا رائٹ بھی تو دیا ہے نا اسی انہی آرٹیکلز میں. لیکن ان آرٹیکل نے 9 روز کا محاصرہ کس نے کیا؟ 9 روز تک پانی کس نے بند کیا؟ کھانا کس نے بند کیا؟ کنٹینر کا جو آئرن رنگ لگا دیا گیا. ہم تو ہمارے ورکرز تو اپنے قوت بازی سے باہر نکلے ہیں. انہوں نے کنٹینر کو ہٹا کے اپنا راستہ بنایا اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں. یہ ہر وہ اقدام اٹھ گیا. کوئی ڈیل نہیں ہوئی؟ کہا جا رہا تھا کہ کوئی اجازت دی گئی ہے پنجاب حکومت نے. پھر آپ نہیں کرتے. ہم عوام کی طاقت، اللہ کے فضل اور عوام کی طاقت سے آئے ہیں اور اپنے جو عوام کے حقوق ہیں وہ رائٹس لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. گورنر سندھ اور الطاف حسین صاحب نے کہا جا رہا ہے بہت اہم کردار ادا کیا ہے آپ کے وہاں سے آپ لوگوں کو اجازت دلوانے میں. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. جو بھی صورتحال ہے ہم یہاں آئے ہیں اور یہ ہماری سٹرگل آئینی اور قانونی ہے. ہم پرامن لوگ ہیں. ہماری یہ کمٹمنٹ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنا ایجنڈا دے دیا ہے اور عوام الناس بڑی تعداد میں ابھی تک جوائن کر رہے ہیں ہمارا انقلاب مارچ. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے لوگوں کے اندر ہیں. انہوں نے کہا میں نے پراپر کھانا نہیں کھایا بالکل جب سے یہ، اور کھاؤں گا بھی نہیں جب تک یہ بریڈ پہ گزارا ہے. جی بالکل. اب جب قائد اور کارکن کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ یہ کارکن کے لیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے اور باپ اس کے لیے جو کارکن ہوتے ہیں وہ اولاد ہوتی ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری کارکنوں کو اور عوام الناس کی جو سول سوسائٹی ہے اس کو ایک باپ کی طرح ڈیل کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا پہلا مطالبہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف شہباز شریف استعفیٰ دے، وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن جو باقی کے مطالبات ہیں وہ عوام کے حقوق اور وہ روٹی کپڑا مکان کے حوالے سے بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ کوئی شارٹ ٹرم میں تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی نا. یہ تو لانگ ٹرم بیسس پہ بات ہو سکتی ہے. لانگ ٹرم پلانز ہیں یہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں اے پی سی کا جو ہم نے بلائی تھی اس کا مطالبہ ہے. آج کے دن تک 1 انچ گورنمنٹ اس طرف نہیں آئی اور ہماری 2 مہینے آج پورے 2 مہینے گزر گئے. ہمارے جو پہلے 14 ہمارے شہید کیے گئے اور اس کے بعد اب تعداد 22 ہو چکی ہے. ان 14 شہداء کی جو پہلے آج کے دن تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ آئین ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو قتل کرو اور پھر اس کو ان کی ایف آئی آر بھی نہ کاٹو. کیا جمہوریت یہ کہتی ہے کہ لوگوں کو قتل کر کے ان کی ایف آئی آر بھی نہ کاٹو؟ تو یہ ظلم اور استحصال ہے، یہ جبر ہے. یہ ریاستی جبر جو ہے اس سے نجات دلانے کے لیے انقلاب مارچ میں لاکھوں لوگ آئے ہیں اور اپنا رائٹ لے کر اٹھیں گے. سن لیا آپ نے طلال چودھری صاحب، اپنا رائٹ وہ لے کر اٹھیں گے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید لوگ قادری صاحب کے طریقہ کار سے بچ جائیں، لیکن جو عمران خان کا طریقہ کار ہے نا وہ اس سے گورنمنٹ نہیں بچ پائے گی. تو دونوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا پلانز ہیں آپ کے پاس؟ پھر دیکھیے جو تو کوئی بات کرے گا، 2 ہماری ریڈ لائنز ہیں، 2 ریڈ لائنز ہیں. وہ میں پہلے بھی شاید آپ کو عرض کر چکا ہوں. ایک میاں نواز شریف کی قیادت اور دوسرا یہ جو میرے بھائی کے پاس آئین کی کتاب ہے، یہ اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی 2 لوگ ہم سے بات کر لیں، 2000 کر لیں، 20,000 کر لیں، ہم کرنے کو تیار ہیں. بہتری آنی چاہیے، گنجائش ہوتی ہے، بالکل آئے گی. لیکن کسی کو بھی، آپ کو میں نے پہلے عمران خان کے بارے میں بھی کہا تھا، آپ اس وقت ہستی تھیں، اس وقت میرے پی ٹی آئی والے بھائی بھی ہستے تھے. آج میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ قادری صاحب ہوں، وہ کوئی اور ہو، یہ پاکستان ایک نظام، ایک آئین کی کتاب کے تحت چلتا ہے. یہاں پر جو سارے اکٹھے ہیں اسی عمرانی معاہدے کی وجہ سے، اسی دستاویز کی وجہ سے ہیں. اس کے اندر رہ کے حل ڈھونڈیں گے. اگلا الیکشن 2018 حل آپ نے ڈھونڈنا ہے. کیا حل نکال رہے ہیں؟ ایک اعلان آپ کر دیتے ہیں، بیانات دے دیتے ہیں، ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا ہے، اس کو وہ نہ کراس کریں، کچھ کریں نا اس کے لیے. بالکل میں نے کہا نا، بالکل بات ان کے مطالبات آ گئے ہیں سامنے. ہم نے مشاورت کرنی ہے، پارٹی کے اندر کی ہے. ہم نے مشاورت کی اپنے الائز سے، ہم نے مشاورت کی جو کہ پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں ان سے. اس کے بعد ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، انشاءاللہ ان سے بات کرے گی. لیکن اس سے آگے بات چیت سے ہی رستہ نکل سکتا اور اس کتاب کے اندر، اس سے باہر نہیں. نور عالم صاحب، اب یہ تو کتاب کی انہوں نے بات کر دی، لیکن کیا آپ کو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی اس وقت اسٹریٹجی کیا لگ رہی ہے؟ کیا یہ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کب تک یہ بیٹھ سکتے ہیں، کب تک یہ اسلام آباد میں یہ دونوں رہ سکتے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹس دونوں طرف سے، چاہے عمران خان صاحب ہوں یا پی ایم ایل این ہو، نیگوسیشنز میں سیریس نہیں ہیں. ورنہ 1 سال یا 14 مہینے ہوئے انہوں نے نہ تو ریفارمز لائے. عمران خان صاحب بھی 2 کمیٹیاں کہہ رہے ہیں بنا رہے ہیں. نہیں، یہ کمیٹی بنا رہے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے، ایک آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ لائک اے اسٹریٹ ورڈ، شٹ اپ کال دینا. ایک قسم سے آپ یا کسی کو جب آپ ایک بات کو طول دینا چاہتے ہیں تو کمیٹی بھی بنا لیتے ہیں. لیکن ریگنگ کی بات ہے تو عمران خان صاحب ٹھیک ہے پنجاب میں بھی ہوئی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے.
ہر جگہ پہ پاکستان وہ کہتے ہیں ایک جلسہ KPK میں میرے خلاف ہو جائے نا پھر دوسرے دن الیکشن کروا. کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں پہ ان کو دیکھیں, ان کو تو نہ ان کی جگہ پہ بلاسٹ ہوتا ہے نہ ان کو تھریٹس ملتے ہیں. وہاں پہ اگر ANP اور پیپلز پارٹی ہے, وہ غریب تو ان کے تو اس کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے, سب نہیں مارتے ہیں ان کو, وہ تو وہاں پہ ان کو مار دیتے ہیں. مجھے بتائیں وہاں پہ الیکشن کیمپین کس کو آپ نے چھوڑا ہے؟ آپ ذرا ANP اور پیپلز پارٹی کو چھوڑیں اور پھر عمران خان صاحب آئیں اور بات کریں. جہاں تک یہ, اور ہاں کوئی 10-20 ہزار کیا یہ اگر یہ کہتے ہیں تو ہم بھی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, مطلب آپ چاہتی ہیں ریگنگ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہوئے, فنگر پرنٹس آپ کہتے ہیں نا, یہ CI کی بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ وہ آپ نہیں وہ کر سکتے ہیں, یہ وہ عام CCI ہے, لیکن وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے. کیا ان پہ عمران خان صاحب کچھ سوچیں گے؟ یہ ویسے ہی آپ کے یہاں پہ میں ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں دیکھ لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہاں میں کر دوں گا, یا وہ جلسے میں کہہ دیتے ہیں کریں ذرا استعفیٰ, بسم اللہ کریں, خیبر پختونخوا میں پہلے استعفیٰ دے دیں, وہاں پہ استعفیٰ دے دیں, دیکھیں ری الیکشن ہو جائے, نہیں ری الیکشن وہاں پہ کروا دیں تاکہ پتہ چل جائے, اور صحیح بائیو میٹرک کے لحاظ سے کر لیں. کہیں اس وقت تک ہم ریزائن کرتے ہیں, اس وقت تک 3 مہینے 4 مہینے آپ بائیو میٹرک سسٹم لگائیں, الیکشن کمیشن سے آپ وہ کریں. صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بھی ہوتا ہے, جو بھی حالات ہوتے ہیں, جو جس طریقے سے بھی ہوتا ہے, 3 مہینے کے لیے آپ ہر چیز کو تھوڑا سا بھول جاتے ہیں, ہم بھی بھول جاتے ہیں. پہلے شروعات وہاں سے کریں, پھر آپ سینٹر میں, پنجاب میں بھی بالکل ہونا چاہیے. ریگنگ ہوئی ہے لیکن PTI خالی وہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادہ, اور پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹیں وہ بھی گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے قاضی فیض صاحب, بالکل ٹھیک. قاضی فیض صاحب, آپ لوگوں کا جو انقلاب مارچ ہے, جو لانگ مارچ ہے, کیا خیال ہے کہ اب آپ کے جو مطلوبہ ٹارگٹس ہیں وہ ان سے کتنا دور رہ گیا ہے؟ چونکہ قاضی صاحب نے کہا نا کہ کچھ دنوں کچھ گھنٹے جو ہیں یہ طلحہ صفدر صاحب کی جو گورنمنٹ ہے یہ اور حکومت کر لے, کیونکہ تو کیا خیال ہے یہ کب تک کے مہمان ہیں؟ بس بات یہ ہے کہ اب بات چند دنوں اور گھنٹوں پہ آ گئی ہے, اور الحمدللہ جس بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ویژن سے وہ لوگ اتنے منسلک ہیں کہ ان کو ایک رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے کہ یہ ایسا لیڈر ہے کہ جو ہمیں رائٹس دلا سکتا ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں عوام آ گئے ہیں, اور ڈے بائی ڈے, آورز بائی آورز اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ انشاءاللہ اپنی منزل کو ہٹ کریں گے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ استعفے دیں, اسمبلی تحلیل کریں, یہ سارا کچھ کرنا ہوگا انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں اس وقت آپ کے جلسے میں اندازہ؟ دیکھیں یہ اسلام آباد کے اندر انسانی سروں کی فصل اگی ہوئی ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا, آپ خود کاؤنٹ کروا لیں. اور آپ لوگوں کا ایک اندازہ دیکھیں نا, قادری صاحب نے جب وہ, مجھے یاد ہے یہاں پہنچنے والے تھے اسلام آباد, اس سے کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے 6 لاکھ لوگ میرے ساتھ ہیں, اور جو میں اسلام آباد پہنچوں گا 10 لاکھ ہو جائیں گے. میں وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کا اپنا اندازہ. لاکھوں لوگ اس میں شریک ہیں, اور ابھی یہ دھرنا, یہ مارچ جاری ہے, انقلاب مارچ, اور اس میں ڈے بائی ڈے, آورز بائی آور اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے اس عدد کے حوالے سے میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. یہ سارے لوگ دیکھ چکے ہیں, اور ٹی وی اینالسٹ اور اینکرز اور رپورٹر سارے رپورٹ دے چکے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں. پنجاب پولیس بھی ایک تعداد بتا رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ کے ذرائع ہیں وہ بھی تعداد بتا رہے ہیں. لیکن ایک بات اور آپ نے پولیس کی بات کی, پولیس کا جتنا بھی عدد ہو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم 9 دن کا محاصرہ توڑ کے نکلے ہوئے ہیں, اور میں بار بار ایک بات پوچھ رہی ہوں, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ لوگوں نے جب انہوں نے اجازت نہیں دی, آپ محاصرہ توڑ کے نکل کیسے آئے وہاں سے؟ کنٹینرز لگے ہوئے تھے, کنٹینرز کو ہٹا کے آئے, ہمارے پاس ہمارے ورکرز تھے, ہمارے کرین تھی, ہر طرف سیل تھا. غازہ بنا دیا, نہ کھانے کی چیز اندر, نہ پینے کی چیز اندر, نہ میڈیسنز اندر, نکلے کیسے آپ؟ مرکزی سیکریٹریٹ پاکستان عوامی تحریک سے میرا گھر 6.5 کلومیٹر پہ ہے, میں 7 دن اپنے گھر نہیں جا سکتا. انتظامیہ پیچھے ہٹی تو آپ لوگ نکلے ہیں؟ نہیں, میں انتظامیہ پیچھے نہیں, اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے, اور پولیس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں ریٹن آرڈرز دیں. پہلے 14 جو لاشیں گرائی ہیں, بتائیں کس کے آرڈر سے گیا ہے؟ وہ سی ایم کے بغیر کوئی آرڈر نہیں دے سکتا. اتنی بڑی بربریت اور شفافیت کا مظاہرہ کیا گیا. اب پولیس ڈیفینسو ہے, پولیس کہتی ہے ہمیں ریٹن آرڈرز دیں. اچھا, کیا سی ایم کے استعفے سے یہ معاملہ یہ دیکھیں, یہ تو حکومت کے خلاف پولیس کی سول نافرمانی شروع ہو چکی ہے. کیا سی ایم کے استعفے سے یہ معاملات نمٹ سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, پورا پیکج جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیان, وہ سارے جائیں گے انشاءاللہ. کچھ لوڑ دو تو ہوگا نا؟ نہیں ہوگا, کوئی تو لچک. چلیں آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں, دیکھیں گے انشاءاللہ. کیا سی ایم کے استعفے سے کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے استعفے کے حوالے سے؟ سنیں کچھ خبریں گرم ہیں اس حوالے سے. یہ جو ایک چینل یہ خبریں گرم کرتا ہے نا, اس ہر چینل سے آ رہی ہیں خبریں ابھی جو اسلام آباد میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, جس چینل نے چلائی ہیں نا خبریں,
اس کا جو معیار اب جو جرنلزم کا رہ گیا ہے, جو خبروں کا رہ گیا ہے نا, وہ قوم جانتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اسلام آباد میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پر بیٹھا ہوں. میاں نواز شریف, شہباز شریف کی استعفے کی بات بھی نہیں ہوگی, اس سے اگلی کوئی بات کریں ہم اس پروگرام کو. اور رہی بات, اب باقی کوئی کویسچن پوچھ لیں, کہتے ہیں خود نکل آئے ہیں. الطاف حسین کہتے ہیں میں نے نکالا ہے, گورنر سندھ کہتے ہیں میں نے ایفرٹ کیا, گورنر پنجاب کہتا ہے ہم نے محاصرہ ترایا. دیکھیں احسان فراموشی کی بڑی لمبی داستان ہے, اس کو میں سناؤں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. وہ پھر شروع ہوتی ہے 80s سے, پھر وہ بڑی لمبی, میں دیکھیں ان پہ بولا نہیں ہوں. اور اس بات کو نہ ذرا رہنے دیں. باقی ان کی تعداد کتنی ہے, کتنی تعداد ہے آپ بتائیں. چلیں انہوں نے تو بتا دیا کہ ہماری لاکھوں میں تعداد ہے, آپ کتنی تعداد ہے؟ یہ لاکھ کیسے گنتے ہیں لوگ؟ آپ نے کتنے گنے؟ یہ کیسے لاکھ گنتے ہیں؟ کس طرح لاکھ کس طرح ہوتا ہے؟ لاکھ کی مجھے ذرا کوئی وہ بتائیں نا, لاکھ کے زیرو کتنے ہیں؟ 1 2 0 اتار کے لاکھ کر دیتے اس کو, کمال کرتے ہیں. کتنی تعداد ہے؟ اب لاکھ ان کی تعداد, اور ہم بالکل نا ان کی اور ان کی, میری بات تو سنیں. آپ کا کیمرہ جب ٹیل سے اٹھتا ہے نا اور سٹیج دکھاتا ہے نا, ہر چیز ایسے ان کی کارکردگی, ان کے جھوٹ, ان کے ننگے ہو جاتے ہیں. اور لاکھ تو آپ 10 دفعہ بھی اس کے لے کے ہیں تو شاید لاکھ نہ بنے. آپ لاکھ دیکھا ہی نہیں پتا. اگر 10 لاکھ آدمی ہو نا تو یہاں سے شروع ہو اور موٹر وے کا چکری ختم ہو جائے تو لوگ ختم نہ ہو. کتنے فیصد لوگ ہیں وہاں پہ؟ مجھے کوئی اپنا اندازہ تو بتا دیں, کیمرہ تو دکھا رہا ہے. 9 لاکھ اور 90,000 شاٹ ہیں. 9 لاکھ 90,000 کم ہے. میری گنتی ہے, میں ذرا وہ سادہ پڑا ہوا ہوں 1 2 3 کر کے نا, ذرا ان کی گنتی بغیر زیرووں کے ان کا پارس. میں اس پہ کروں گا. دیکھیں گورنمنٹ کی آنکھوں میں اگر موتیا اتر آیا تو میں اس پہ کیا. اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ مذہبی فالوئنگ ہے ساری یا کراس یہ سول سوسائٹی آئی ہے, صرف ورکرز نہیں ہے, سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر طاہر القادری کو مذہبی لیڈر نہیں ہے, وہ پاکستان میں وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ان کا ویژن پولیٹیکل ہے. ہم اس ملک سے ملائیت کو جڑ سے اکھاڑیں گے, ملائیت کو جڑ سے اکھاڑیں گے. لگ رہا ہے کہ ایک مہربانی کریں گے, اپنی جماعت کو رجسٹر بھی کرا لیں. ہماری جماعت رجسٹرڈ ہے. نشان کیا ہے؟ نشان کیا ہے؟ دیکھیں اس دفعہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا. مجھے بتائیں طلال صاحب, دیکھیں ہم نے الیکشن نہیں لڑا. ہمارا انتخابی نظام, میں بتاتا ہوں, 1990 میں ہم نے الیکشن لڑا تو ہمارا انتخابی نشان تھا گھڑیال. ہمارا انتخابی نشان گھڑیال تھا. اور 2002 میں ہم نے الیکشن لڑا تو ہمارا انتخابی نشان پارس جس کے میری بات سنیں, جس کے سیکٹری اپنا نشان نہ پتا ہو, اس کو کیا حالت ہوگی اس پارٹی کی. صاحب جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اور ان کا نشان جو ہے شیر اپنی عوام کی بوٹیاں نوچ رہا ہے, اپنے عوام کا خون پی رہا ہے, قتل عام کر رہا ہے. یہ ان کا انتخابی نشان ہے. اس انتخابی نشان کی تمام تر بہیمیت اور درندگی ان میں اتری ہوئی ہے. کیا میں نور عالم صاحب کی بھی بات ہے. نور عالم صاحب آپ بھی اپنا انالیسس دیں جو باتیں یہ ہو رہی ہیں. اور چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے مارچز میں لوگ کمائے ہیں تو ہم پر غصہ کیوں اتار رہے ہیں آپ لوگ, کہ ایسی صورتحال ہے. اور آپ ذرا مجھے پتہ ہے نیوٹرل بات کریں گے ان کی تعداد کے حوالے سے, کیا اتنی ہے, اس کے قریب بھی ہے جو بتائی جا رہی ہے؟ میں ایک معذرت کے ساتھ میں نے قادری صاحب کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی, نہ کر رہا ہوں اس وقت آپ کی بھی وجہ سے, ورنہ میں بولنے پہ لا جاؤں تو بہت بولوں گا. نہیں آپ سچ بولیں. حقیقت یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے لوگ ہے, یہ نہیں ہے طلال چودھری صاحب نے 10,000 کا ہے, یہ غلط بات ہے. ان کی سب اگر اس وقت لوگ ہیں جو کمیٹڈ ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ طاہر القادری صاحب کے ہیں. ان کے ساتھ 35 یا 40,000 کے درمیان جو فگرز, ہاں وہ سوری میں دیکھیں میں شاید میں غلط ہوں گا کیونکہ میں نے ایک بندے کو نہیں گنا. ایجنسیز بھی ویسے یہی تعداد یہ نہیں, انہوں نے وہ 19-20 ہزار پہ اور 22 ہزار پہ گئے. میں نے 40,000 بتائے. 40 چلے, 40,000 نہیں 50 کر لیں, ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب کا جب کنسرٹ شروع ہوتا ہے اس وقت لوگ نہیں, کنسرٹ ہی ہوتا ہے نا, اٹس لائک مجھے بتائیں کہ اسپیچ آپ شروع کرتے ہیں 5 منٹ کا, پھر اس کے بعد وہ گانا نہیں, چارج مجھے بتائیں. کلچر ہے پارٹی کا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب اسپیچ کرتی تھی اس میں یہ میوزک نہیں ہوتا تھا,
ذوالفقار علی بھٹو جب تقریر کرتا تھا تو کوئی وہ اس سے نہیں ہوتا تھا, لوگ خود بخود وہ ان میں وہ کوالٹیز ہوتی ہے. پہلے کس نے شروع کیے؟ پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے دور میں نہیں وہ نغمے تھے لیکن سپیچ کے درمیان نہیں تھے, یہ نہیں ہوتا تھا. نہیں وہ دیکھیں سنیں آپ, ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے. آپ پنجاب میں جائیں وہاں پہ آپ کو ڈول ہوگا, جب آپ جائیں گے تو وہ گھوڑے بھی آپ کو وہ ناچیں گے. ہر جگہ کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. ہاں خیبر پختونخوا میں جائیں گے تو کلاشنکوف کی پہلے گولیاں چلاتے ہیں, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہاں جہاں تک میں دیکھیں میری ایک ریکویسٹ ہے طاہر القادری صاحب سے کہ دیکھیں آپ جو بھی کہتے ہیں اگر یہی آپ الیکشن کر لیتے اس میں ہارنا جیتنا یہ ایک روٹین کا وہ ہوتا ہے. آپ کی فالوئنگ ہے, آپ کی تعلق ہے, جو بھی ہے مرید ہیں, جو بھی ہے, آپ آ جاتے تو آج آپ اگر بات کرتے تو اس میں وزن زیادہ ہوتا. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ آ جاتے ہیں, طاہر القادری صاحب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. ہماری حکومت میں بھی ہوا, ہم نے تو آپ کو چھوڑا, آپ نے جو کچھ کیا, جو کچھ کرنا تھا یہاں پہ بیٹھے ہوئے. ڈیل ہم نے دیکھیں, ہم نے ڈیل نہیں کیا, انہوں نے ہمیں کال کی تو ہم گئے ڈیل. لیکن ہم نے سنیں ہم نہیں, میں عرض کرنا, نہیں میں عرض کروں, جنہوں نے معاہدہ کیا تھا شجاعت صاحب اگر وہ ان کے ساتھ ہے, اگر یہ کرپشن کے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کرپشن کے خلاف ہوں, طاہر القادری صاحب بھی, لیکن اگر لیفٹ اور رائٹ کو دیکھیں نا تو سارے کرپٹ ان کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ کیسے کرپشن ختم کریں گے؟ یہ کہتے ہیں اوپر سے صحیح ہوگا. تو کرپشن جب آپ نے ختم کرنا ہے, آپ نے انقلاب لانا ہے, تو آپ نہ کنٹینروں میں بیٹھتے ہیں, نہ آپ لینڈ کروزروں پہ بیٹھتے ہیں, آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں, چھتری اوپر نہیں لگتی, اور بارش میں یہ نہیں ہے تھوڑا سا وہ لوگ ختم ہو گئے, لوگ چلے گئے. عمران خان صاحب بھی نہیں, عمران خان صاحب بھی ایسے, وہ آپ نے دیکھا وہ لیٹ گئے, سو اٹھا صبح میں نے جی واش روم جانا ہے, وہاں پہ بنی گالا میں فریش. او خدا کے بندے, کیوں جو آپ کے کارکن وہاں پہ وہ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سڑکوں پہ وہ خیر ہے, نہ کھانا نہ وہ, اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ ایک ناچ گانا ہو رہا ہے. توبہ اللہ معافی دے کس طریقے سے ہوگا. اور جہاں تک آپ نے کئی مولویوں کو ختم کرنے کی, دیکھیں میں عرض کروں, میں دیکھیں اسی لیے تمام مذہبی سپورٹ شاید ان کے ساتھ نہیں, یہ طریقہ غلط ہے. آپ ہر چیز کو ختم نہ کریں, ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. میں اب بھی ریکویسٹ آپ سے بھی ہے, میرے عمران خان صاحب سے بھی ہے کہ آپ بیٹھے. ہاں ریگنگ کی ہے, استعفیٰ عمران خان کو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے استعفیٰ دیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی سے, اور پھر آپ ان سیٹوں پہ جب آ جائیں گے. ٹائم کا میں لاسٹ سوال ضرور چاہوں گی, تینوں آپ اس پہ کمنٹ کر دیں اپنا کہ یہ جو اعلان کیا گیا سول نافرمانی کا, اس کے کیا اثرات پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا خطرناک اعلان ہے یہ, کیا اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تمام وہ ایم پیز, ممبر پارلیمنٹ, وہ صوبوں کے جو ممبر ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, کیونکہ اگر آپ نے کوئی بل کوئی چیز جمع, آپ ڈسکوالیفیکیشن میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے کوئی آئین کو زبردستی معطل کر رہے ہوں, نمبر 1. آپ ایک صوبہ اگر یہ کام کرے گا تو پاکستان کے جو حصے ہیں اس کو علیحدہ کرنے کا یہ اعلان سمجھا جائے گا. ویسے یہ مسترد ہو چکے ہیں, 2-2.5-3 ہزار سے 2 گانے والے کو لا کے اس طرح کی نافرمانی نہیں چل سکتی. یہ نافرمانی ہمارے ادھر جو پاکستان کا ماحول ہے اس سے بھی انہوں نے کی ہے, یہ ناچ گانوں کے بعد اور اس کے بعد یہ پاکستان کے مستقبل سے مہاتما گاندھی کا اصول قائد اعظم کے پاکستان میں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, میں چاہوں گی ذرا ان کے اعلان پہ آپ ضرور کامنٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں, جو جمہوریت ہی نہیں ہے تو اس کی بساط کا لیفٹ, نو ڈیموکریسی. اور 9 سے 40 آرٹیکل پہلے ہی معطل ہیں, اور موجودہ حکمران ہیں ان پر یہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے 9 سے 40 آرٹیکل معطل کر رکھے ہیں. ان تمام باتوں کی وجہ سے عوام کو نافرمانی پہ لگا دیں آپ پھر. نہیں, عوام نافرمانی پہ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں آئین کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس وہ آئین تو بیچارہ پہلے معطل ہے. پارلیمنٹ کو اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر فائدہ اس کا کس کو ہوگا اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں دونوں چاہتے ہیں کہ جمہوریت نہ ہو, اور میرے خیال میں پی ایم ایل این کی بھی یہی سوچ تھی, کیونکہ یہ بھی جمہوریت سوچ والے نہیں تھے, ورنہ یہ باتیں کرتے. ان کی غلطیاں ہیں, ان کی نہیں یہ نہیں مانیں گے نا, یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اصل میں دیکھیں یہ آج پی اے ٹی کو, طاہر القادری کو اور ان کو صاحب کو اور عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نہ نکلیں.
جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے ہی یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف، اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا، اگر نہیں ہے تو میں تمہیں، مطلب باقاعدہ یہ جو اینٹ رکھی ہے یہ یا کوئی فصل بویا یہ انہوں نے کی، ایم ایل این نے کیا ہے. آج ہر چیز میں ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے کیا ہے. جلدی سے ایک لائن. الوداع الوداع عمران خان تو ہو گیا، اب 2 دن بعد الوداع الوداع انقلاب بھی الوداع. چلیں دیکھتے ہیں انقلاب الوداع نہیں ہو سکتا، انقلاب ان کو الوداع کر کے غلطیاں کسی کی بھی ہوں، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو نہیں بھگتنا چاہیے. ٹرانسمیشن سما پر جاری رہے گی، دیکھتے رہیے گا سما.